بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدروں کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14 سورتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی میں سے معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکساں ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اسی لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہاری طرف پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ آتش نمرود سے نکلنے کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین اور پھر اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر آپ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کر واپس پلٹے تو دیکھا کہ اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا کہ میں مالک الموت علیہ السلام ہوں اور مجھے میرے رب العالمین نے ایک بندہ کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادم آخر اس کا ہمسایہ بنا ہوں۔ مالک الموت علیہ السلام نے کہا وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہیں کہ بلا امتیاز و تفریق آپ علیہ السلام کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 العظیم انبیاء میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا اور ایران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رحملہ اور اہلیہ کے درمیانی علاقوں میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے کنواں کھودا۔ کتب تاریخ میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا اور مہمان نوازی کی روایت قائم کی، یسرت بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی اور آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام قاتورہ تھا اور اسی سے آپ علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے اور دوسری کا نام ماجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، تاریخ طبری میں منصف امام ابن جزیرہ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بڑے آدمی کی شکل میں مالک الموت کے فرشتے کو بھیجا۔ حدیث سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں کو کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو ارادن ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجتا کہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ضعیف ہاتھ چونک جاتا، لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا تو کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بامشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ باہر نکل جاتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میرے بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا اور کہنے لگا، اللہ نے مجھے آپ کی دعا قبول کر لی اور میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ علیہ
السلام کی عمر مبارک 2 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ پیارے دوستو، مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اچانک موت آئی، بہت اچانک موت آئی۔ آپ علیہ السلام کو جبرون ہاشمی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ دفن تھیں۔ آپ علیہ السلام نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔